السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں مدنی اکیڈمی میں خوش آمدید پرائمری کلاسز کی گریڈ 2 میں جناب آج ہم اسلامیت کی لرننگ کریں گے اور اسلامیت کی لرننگ میں آج ہمارا سبق ہے روزہ۔ تو بچوں روزہ کیا ہے؟ روزہ آپ کو پتہ ہے اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں رکھا جاتا ہے۔ تمام مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور روزے میں دو طرح کی چیزیں آپ کو خیال رکھنی پڑتی ہے، ایک سحری اور ایک افطاری، ٹھیک ہے؟ اور روزہ کیا ہے اور روزے کے مزید بارے میں ہم اس سبق کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزے کا مطلب دن بھر میں کچھ نہیں کھانے پینے کا نام اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے باز رہنا یا ان سے دور رہنے کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ روزے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے صرف کھانا پینا چھوڑ دینا، روزے میں ہمیں ہر اس کام کو ترک کرنا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جیسے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی ہمیں بات کہی جائے وہ ہم پوری ایمانداری سے کریں، اپنے تمام کام طریقے سے کریں، اور اس کے علاوہ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں۔ یعنی اللہ کی عبادت تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو ناپسند فرمایا ہے ہمیں ان کاموں کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی روزہ جو ہے ہماری فرض میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے روزہ چھوڑ دیا، جب آپ کی ایک ایج آ جاتی ہے 7 سال کے بعد 8-9 سال میں آپ کے اوپر روزے فرض کر دیے جاتے ہیں، 7 سال میں نماز فرض ہو جاتی ہے، تو آپ نماز کے بعد آپ روزہ رکھنا شروع کریں آہستہ آہستہ۔ جیسے جب رمضان آتے ہیں تو ایک آدھ روزہ رکھیں، 2 روزے رکھیں، ایک روزہ چھوڑ کے رکھیں، تو اس سے آپ کو روزے کی عادت پڑتی جائے گی۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں جب آخری طاق رات ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں 30 روزے ہوتے ہیں، 29 روزے ہوتے ہیں، تو ہر 10 دن پہ ایک عشرہ بنتا ہے، تو رمضان میں ٹوٹل 3 عشرے ہوتے ہیں۔ تو جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس آخری عشرے کی رات میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو بہت ہی افضل اور برکتوں والی ہوتی ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادات اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مسلمان اس مہینے میں ایک دوسرے کو روزہ افطار کراتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ سحری کب ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے پہلے کھانے کو ہم سحری کہتے ہیں، پھر سحری کرنے کے بعد ہم کچھ نہیں کھاتے، پھر مغرب تک ہم اپنا پرہیز کرتے ہیں، کھانا پینا نہیں کھاتے، ساری عبادات کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس پہ ہم روزہ کھولتے ہیں، جس کو ہم روزہ افطار کرنا کہتے ہیں، تو وہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا جی، رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کو خوش کر سکیں۔ رمضان میں روزہ داروں کا روزہ افطار کروانے کا بہت ثواب ہے۔ تو بچہ آپ کو پتہ ہے نا، روزہ ہماری فرض عبادت ہے۔ روزے میں ہم اللہ تعالیٰ کے جو بھی بتائے گئے احکامات ہیں ان پہ عمل کریں، اور جن باتوں سے اللہ نے ناپسند فرمایا ہے ان سے ہم باز رہیں، ان سے دور رہیں، ان کو نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، اور ہر وہ کام کریں جس سے ہمیں نیکی ملے، ثواب ملے، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کا جو اجر ہے وہ 10,000 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کتنے ہو جاتے ہیں؟ 70 گنا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں کیا ہے؟ اس مہینے میں آپ ایک دوسرے کو روزہ افطار کرائیں، سحری کروائیں، اس کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک نیکی کی فضا چلی ہوتی ہے۔ جب آپ رمضان کا مہینہ آتے ہیں، آپ دیکھیں ہر طرف نور ہی نور دکھ رہا ہوتا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں نظر آ رہی ہوتی، کیونکہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکے، اچھے کام کرے، زیادہ سے زیادہ نماز قرآن اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ کو پسند نہ ہو، یا ایسے کام کریں جو اللہ کو پسندیدہ ہو، ٹھیک ہے بچوں؟ اب یہ ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کر لی، اس کو سمجھ لیا، اب ہم نیکسٹ کلاس میں اس کی ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، یہ بالکل نہیں بھولیں گے، بالکل لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔